الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جہانگیر اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 10 محرم 1444 سن ہجری ہے اور آج کا ہی دن ہے جس دن سن 61 ہجری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پلید نے شہید کروایا اور ان کے رفقاء کرام کو اور اہل بیت اطہار کے دیگر افراد کو۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں یزید پلید کے سیاہ کارنامے جو اس نے کیے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور مستند حوالوں کے ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ نے محرم الحرام 1440 سن ہجری میں اس کو چھاپا تھا اور شائع کیا تھا۔ اس کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انسان کا کردار و عمل اس کے تعارف یعنی انٹروڈکشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کردار اچھا ہو تو اس شخص کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر کردار برا ہو تو معاشرے میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور تاریخ میں جہاں ایسی روشن اور تابندہ ہستیاں گزری ہیں جن کے نام علم و فضل کی وجہ سے اور زہد و تقوی کی وجہ سے مشہور ہوئے اور ان کی عزت اہل زمانہ اس وقت بھی کرتا رہا ہے اور آج تک کرتا آ رہا ہے، اور وہیں ایسے بد کردار، ظالم اور جفاکار لوگ بھی گزرے ہیں جو انسانیت کے نام پر بدنما دھبا بن گئے۔ تاریخ کا ایک ایسا ہی ظالم، جابر، فاسق و فاجر حکمران یزید پلید بھی گزرا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ جب بھی اس کے مظالم و سیاہ کرتوتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ کردار و عمل اور حیا سے عاری یہ شخص گانے باجے کا دل دادا، کتے پالنے کا شوقین اور شراب نوشی کا رسیہ تھا۔ اکثر اوقات اس کے ہاں شراب کی ناپاک بزمیں یعنی محفلیں جاری رہتی۔ جب یزید کو شراب کی حرمت یاد دلائی جاتی تو کہتا اگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح ابن مریم کے دین پر پی لو، استغفر اللہ۔ یہ روح البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ تو یزید پلید کی بدبختی اور شکاوت کے ثبوت کے لیے یہی اعمال کافی تھے، مگر اس بدبخت نے 3 ایسے دلسوز کام کیے کہ ایک مسلمان کہلانے والا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ان واقعات کا تصور ذہن میں آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نمبر 1، شہادت امام حسین۔ یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن رسول کے محق پھول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور نہایت بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ شہدائے کربلا کے جسموں کی بے حرمتی کی، ان کے بے گور و کفن مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا، معاذ اللہ۔ اس کے بعد ہے واقعہ حرہ۔ یزید نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے مکینوں سے زبردستی بیعت لینے کے لیے ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ طیبہ میں خون ریزی کا ایسا بازار گرم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ کے مکینوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ وہاں کے 700 نامور قریشی، انصاری اور مہاجرین کے علاوہ 10,000 عام لوگوں کو قتل کیا، جن میں آزاد، غلام، عورتیں اور بچے سب ہی شامل تھے، یعنی اس نے کسی پر بھی رحم نہیں کیا۔
یہ جو یزیدی لشکر تھا اس نے صرف قتل و غارت گری پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں پر خوب لوٹ مار مچائی۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہر ناجائز کام ان ظالموں نے کیا۔ یزیدی لشکر نے مسجد نبوی شریف کی بھی شدید بے حرمتی کی، جس مسجد میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نمازیں ادا فرمائیں، اس پاکیزہ مسجد میں گھوڑے باندھے۔ ایام حرہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان و اقامت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے ہلکی آواز آتی، جسے سن کر جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمازوں کے اوقات جان لیتے تھے اور پہچان لیتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا اس کا سیاہ کارنامہ وہ مکہ معظمہ پر حملہ اور بیت اللہ پر سنگ باری ہے۔ چنانچہ مدینہ الرسول میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے بعد ان بدبختوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا رخ کیا۔ ان سنگ دلوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس حرم پاک کی عظمتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور انسان تو انسان، یہاں کے تو شجر و حجر کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، مگر جب دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہوں جو دل تو، اور جو آنکھیں حرص و ہوس کے جن پر پردے پڑے ہوں، تو پھر نہ خاندان رسول کا لحاظ رہتا ہے نہ حرمین طیبین کا پاس۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جتنا دنیا سے محبت کرتے ہیں تو وہ حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز بالکل اٹھا دیتے ہیں، اور وہ حرص دنیا میں مال کے طمع میں سب کچھ کرتے گزرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی مکمل تیاری کی، کیونکہ یہی ان کے راستے کے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ چنانچہ اس بے حس و بے عقل لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 ماہ سے زائد کے اس محاصرے سے جب کامیابی نہ ملی تو ان بدبختوں نے بیت اللہ شریف پر منجنیقوں سے سنگ باری یعنی پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس پتھراؤ کے نتیجے میں خانہ کعبہ شریف میں آگ لگ گئی اور اس کے پردے جل گئے۔ کعبے کی چھت پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ تھے، وہ متبرک سینگ بھی اس آگ کی نظر ہو گئے۔ ابھی یہ کبھی افعال جاری ہی تھے کہ یزید پلید کی موت کی خبر آ گئی۔ تو جس اقتدار کی خاطر اس بدبخت نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، مدینہ طیبہ کے مکینوں کا خون اپنے سر لیا، بیت اللہ کی عظمت و حرمت کو پامال کیا، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید پلید صرف 3 برس اور 6 ماہ تخت حکومت پر خباستیں کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں کم و بیش 39 سال کی عمر میں ہی مر گیا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبہ، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔